نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تجتنبوا کبائر ما تنہون نکفر عنکم سیئاتکم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتق بسبع الموبقات الشرک والسحر وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم وتولى يوم الزحف وقذف المؤمنات الغافلات صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کا کریم فرما رہے ہیں کہ تم اگر بڑے گناہوں سے بچ جاؤ تو چھوٹوں کو ہم معاف کر دیں گے۔ تو ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی ہے کہ شرح قرآن نبی کا ذمہ ہے کہ اللہ نے نبی کریم پر اللہ نے اپنا کلام اتارا، تو اللہ تعالیٰ یہ فرما چکا ہے کہ تلاوت کلام اور تعلیم کتاب اور تزکیہ نفوس اور حکمت و دانائی، یہ چار کام نبی کے ذمہ ہیں۔ تو توضیح کلام جو ہے وہ نبی کے ذمہ ہے، تو آپ نے یہ فرمایا کہ ان 7 ہلاک کر دینے والے بڑے گناہوں سے بچو۔ اس میں نمبر 1 پہ شرک ہے، اور شرک ہے اشراک، اللہ کے ساتھ شراکت کرنا، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے معاملات خدائی میں۔ تو ذات میں شرک عیسائیوں نے کیا، یہودیوں نے کیا، خدا عزیر علیہ السلام نے کو خدا کا بیٹا کہا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہا، اور مشرکین مکہ نے اللہ کی صفات میں لات و منات کو شریک کیا تھا، اور ان کو اپنے مناجات میں، مشکلات میں پکارا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں کہہ چکا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ تو حضرت مجدد حضرت حسین علی الوانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صاحب بلغت الحیران فی ربط آیات الفرقان نے فرمایا تھا کہ انسانیت کی خدمت ہے کہ کم سے کم ان کو شرک سے روکا جائے، کہ آخری نجات جو ہوگی جہنم سے نکلنے والوں کی، وہ صرف ایمان کی بنیاد پہ ہوگی۔ تو جس کا شرک ہوگا اس کا تو ایمان ہی نہیں ہوگا، کیونکہ خدا کہہ چکا ہے کہ ما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ خدا کو تو ایمان لا چکے ہوتے ہیں لیکن ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ اب شرک کیا چیز ہے؟ تو اس لیے سورۃ مومنون کی آخری آیات میں سے ہے وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ تو اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں۔ تو شرک عبادت میں ہے، تو عبادت کی تشریح پھر سورۃ جن کی آیت نمبر 20 میں جائیں گے تو وہاں تشریح ہوگی، کیونکہ قرآن کا انداز ہے القرآن یفسر بعضہ بعضا، ایک جگہ دوسری جگہ تشریح کرتی ہے۔ تو 20 نمبر کی آیت میں ہے قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا۔ کہہ دو اے پیغمبر کہ میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کی اس پکار میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ تو یہ ادعو ربی جو ہے، یہ اس کی مزید تشریح حدیث میں جائیں تو وہاں یہ ہے کہ الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، پکارنا، آواز لگانا، ندا کرنا۔ جب مشرکین مکہ سمندر میں پھنستے تھے تو کہتے تھے کہ اب صرف خدا کو پکارو، لات و منات نہیں پہنچتے، اس لیے کہ ان کی طاقت سے باہر ہے۔ تو اکرمہ بن ابی جہل نے کہا تھا اے خدا، مجھے سمجھ آ گئی کہ اگر وہ اب یہاں نہیں پہنچتے لات و منات اور غیر اللہ، تو وہ کب پہنچیں گے؟ میں سمجھ گیا، مجھے توحید کی سمجھ آ گئی، مجھے واپس کر۔ تو میں فتح مکہ والے دن کی بات ہے، 8 ہجری کی، وہ واپس پلٹا اور توحید کا کلمہ بول گیا۔ تو یہ توحید ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، صرف اللہ کو پکارنا ہے اپنے غم میں، اپنی پریشانیوں میں، کیونکہ حاجات بندوں کی ہوتی ہیں اور وہ پوری کرنا خدا کے ذمہ ہے، اور مشکلات ہوتی ہیں بندوں کی اور مشکلات کو ہٹانا خدا کے ذمہ ہوتا ہے، تو اس کو پکارا جاتا ہے۔ اب دیکھو زلزلہ آتا ہے، زمین ہل رہی ہوتی ہے، مکان گر رہے ہوتے ہیں، تو صرف اللہ یاد ہوتا ہے۔ ترکی میں آیا ہے، لوگ اللہ اللہ کر رہے تھے، اور اس سے پہلے بہت سارے سال پہلے مظفر آباد کشمیر میں آیا تھا، اور اس سے بہت پہلے کیلیفورنیا میں آیا تھا۔ تو وہ جو خدا کو بھی نہیں مانتے وہ اللہ اللہ کہہ رہے تھے۔ تو مشکل میں صرف اللہ یاد رہتا ہے، باقی بھول جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر کا گناہ جو ہے وہ سحر ہے، جادو ہے، یہ بندوں کے حقوق کے سلسلے میں۔ کبیرہ گناہ ہوتا ہی وہی ہے جس میں اللہ کے حق بھی مریں اور بندوں کے حق بھی مریں، تو ان دونوں کا اجتماع ہو جائے تو وہ اس کو کبیرہ گناہ کہتے ہیں، اور کبیرہ گناہ رو رو کر معافی مانگنے کے بغیر معاف نہیں ہوتا۔ تو سحر جو ہے، جادو، یہ جو کیے جاتے ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جادو کرنے والا بہت بڑا گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، اور اس جادو سے بندے قتل بھی ہوتے ہیں، بندے مرتے بھی ہیں، ان کے گھر میں آگ بھی لگتی ہے اور گھر کے بندے بھی مرتے ہیں۔
تو اس لیے کہا کہ اس کا کرنے والا بڑا مجرم ہے، اور اس کے لیے فرمایا کہ سورۃ جن کی پہلی 5 آیات پڑھی جاتی ہیں، اور اگر وہ جنوں کے ذریعے سے جادو ہو تو اس کو لیے، اور سورۃ بقرہ کو اس کے اوپر پڑھا جاتا ہے، اور سورۃ مومنون کی آخری 3 آیات کو جو کہ جادو اور سحر کو توڑنے کے لیے ہوتی ہیں، اور آخری 3 کل وہ پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ شیطانوں نے کہا تھا، جنوں نے، کہ جب آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے تو وہ ہمارے لیے بہت سخت ہوتی ہے، تو اس لیے آیت الکرسی کو پڑھ کر دم کرنا چاہیے۔ تو یہ جادو جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس سے اگلے درجے کا گناہ جو ہے وہ قتل ہے۔ قتل کرنا انسان کا بہت بڑا گناہ ہے، اور اس لیے اللہ اپنے کلام میں کہہ چکا ہے وَمَنْ قَتَلَ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ۔ یہ دیکھو کہ 3 اللہ کی ناراضگی اکٹھی اس نے، کہ ایک تو اس کو جہنم میں داخل کرے گا، پکا پکی بات، اور دوسرا یہ کہ ان پہ اللہ کا غضب ہوتا ہے اور اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ اور یہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے کتنے بندوں کی کہانیاں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بندے کا قتل کبھی چھپتا نہیں ہے، اور یہ آج اگر اللہ نے مہربانی کی اس امت پر کہ مظلوم جو ہے وہ ان کو رعایت کر دی کہ مظلوم جو ہیں مقتول والے اگر وہ کچھ طے کر لیں تو ان کو معاملات طے کر سکتے ہیں، اور بعد میں ہمارے پاکستان میں یہ قانون پاس ہوا کہ ان کے رشتہ دار اگر لکھ کے دے دیں کہ ہم نے معاف کیا ہے تو وہ معاف کر دیا جاتا تھا۔ اس سے پہلے اتھارٹی صدر پاکستان کے پاس ہوا کرتی تھی۔ تو اس سے اگلا گناہ جو ہے وہ ربا ہے، سود کھانا، وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ سود کا ایک لقمہ اپنی ماں کے ساتھ 36 بار زنا کے برابر ہے۔ اس بات کی کسی قوم میں، مسلمانوں میں کسی کو اتنی زیادہ فکر نہیں ہے۔ اور بینکنگ کے سلسلے میں جو عموماً بینک چلتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک جو سود کا کھاتا ہوتا ہے، ایک منافع والا ہوتا ہے اور ایک کرنٹ ہوتا ہے، تو آپ لوگ تمام اپنے ڈپازٹ جو ہیں وہ کرنٹ میں رکھائیں۔ کرنٹ کو بھی وہ اسی طرح استعمال کرتے ہیں۔ تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اپنی تجارت میں اس کام کو لگانا چاہیے، جہاں خطرہ ہوتا ہے کہ مال کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، لیکن پرافٹ بھی ہے تو محنت سے آتا ہے اور سود سے نہیں آتا، اور فکس ہوتا ہے یہ سود، جس کی وجہ سے یہ اس لیے اس کو کہا کہ سود سے بچو۔ اور ہمارے 1997 کے الیکشنوں میں ہماری اس پارلیمنٹ نے، عوام نے 2/3 اکثریت سے میاں نواز شریف کو اعتماد کا ووٹ دیا تھا، اور سپریم کورٹ نے بلا کر پوچھا تھا ان سے کہ آپ اگر چاہیں تو 2/3 اکثریت سے سود کو ختم کر سکتے ہیں، تو ان کا جواب یہ تھا کہ فی الحال میں ہم نہیں ختم کرتے۔ وہ اللہ تعالیٰ چانس دیتا ہے، اگر وہ کوئی چانس کو ضائع کر دے تو پھر چانس نہیں آیا کرتا۔ اور اس کے بعد ہے یتیم کا مال کھانا، اور یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کام سے بچائے۔ اور میدان جنگ سے بھاگنا بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے پہ بہت سخت ناراض ہوتا ہے اور اس کی معافی ممکن نہیں ہوتی۔ لیکن حدیث ہی سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر وہ ایسا استغفار پڑھتا ہے جس کو استغفار مسنون کہتے ہیں، تو اس کے مسلسل پڑھنے پہ اس کی مغفرت کا امکان ہے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بولے کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس استغفار میں پہلے استغفار ہے، آخر پہ توبہ ہے، درمیان میں توحید کے کلمات ہیں اور صفات خدا کے کلمات ہیں، اور ان کے ذریعے سے، اور آخری ہے کہ مسلمان بے خبر اور پاک باز عورت پر بہتان لگا دینا، یہ زبان کے گناہوں میں، بڑے گناہوں میں یہ چیز شامل ہے۔ ایک تو غیبت بھی کبیرہ گناہ ہے، ایک طعنہ بھی بڑا گناہ ہے، اور یہ ایک جھوٹ تو خیر بڑی بڑی منافق ہونے کی علامت ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ بندہ پلٹتا بھی نہیں ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ وہ کسی بے گناہ بے خبر عورت پر ایسا بہتان الزام لگا دیا جائے اس کی عزت پر، تو یہ داغتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ یا تو یہ ہے کہ وہ بندہ توبہ کرے اور اللہ سے توبہ کرے اور ان کے ازالہ بھی کرے، یا جن کا حق مارا ہے تو امکان ہونا چاہیے کہ اللہ پاک ایسے بندوں کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے اور اس کی بخشش کا امکان ہوتا ہے۔ اور اگر سب سے پہلا جو ہم نے بولا ہے وہ شرک ہے، شرک کی مذمت قرآن میں 187 آیات میں آئی ہے، اور ان بزرگوں کے بقول کہ شرک کسی صورت بھی نہیں ہونا چاہیے، اور اگر شرک ہوتا ہے تو پھر کوئی اعمال کام نہیں آئیں گے، اس لیے کہ خدا تعالیٰ مرتے ہوئے اس بندے کو کہتا ہے کہ اب جن کو تم نے شریک کیا تھا اب تمہیں بہت زیادہ مشکل ٹائم ہے، اب پکارو ان کو کہ تمہیں مشکل سے نکالیں۔
تو وہ یقین کر لیتا ہے کہ مجھے انہوں نے کیا نکالنا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ تو کافر ہو کے مر رہا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان تعلیمات کو سمجھنے والا، آگے بیان کرنے والا، بتانے والا بنائے، اور ہمارے ان تمام دوستوں کو جن کو شوق ہے کہ علم کی باتیں آگے پھیلیں اور اویئرنیس آئے، تو ان باتوں کو وہ آگے فارورڈ کریں، اور فارورڈ کرنے میں ان کا جو شیئر بنے گا انشاءاللہ تعالی وہ ان کو حشر کے میدان میں ضرور ملے گا، کیونکہ اس لیے نیکی کا ابلاغ جو ہے اس کے برابر ہوتا ہے، اور برائی کا ابلاغ جو ہوتا ہے وہ بھی اس کے برابر ہوتا ہے۔ برائی کا تو ایک ہی گناہ ہے، لیکن نیکی کے 10 گنے ہیں یا 700 گنے ہیں۔ تو اس نیت سے جس نے آگے فارورڈ کیا، تو سبسکرائب کریں اس چینل کو، اور آگے دوستوں کو بھی بتائیں تاکہ ان کو معلوم ہو کہ اسلام کی تعلیمات کے کتنے روشن پہلو ہیں، اور تمام لوگ جو ایک دوسرے کو دیکھا دکھائی، جیسے حکیم ہوتا ہے تو نیم حکیم ہوتا ہے جس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا اصل روٹس کا، اور وہ بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے کہ چینل بنائیں اور اس سے یوٹیوب ہمیں پیسے دے، یہ بات نہیں ہوتی۔ یہاں دین کی باتیں ہیں، اگر ایسی کمزوری سے بیان کر دی جائیں گی یا ان میں صحیح نہ بیان کیا ہوگا، قرآن و حدیث بیس ہے، اس سے ہٹ کر جو بیان کرے گا وہ اصل نہیں ہوگا، اور اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اس کو اٹھانا ہوگا اپنا بوجھ، کیونکہ قرآن کہہ چکا ہے کہ تمہیں گناہ اٹھانا ہوگا، اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اور کچھ اور کا بوجھ بھی۔ اور کیا ہوتا ہے، وہ جو اوروں کو بتایا ہے ان کے گناہ بھی تو بنیں گے، وہ بھی اس کے کندھے پہ اٹھانے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔